بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، حاضرین اور سامعین، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اسی طرح میری حوصلہ افزائی اور پذیرائی کرتے رہیں اور برائے مہربانی اسی طرح میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ دین کی ترقی اور ترویج میں ہم مل کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دوستوں، کربلا کی داستان کا ایک کردار ظافر جن بھی ہے، اور آج ہم ظافر جن سے وابستہ واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے، جو کربلا کے واقعہ کے گواہ بھی ہیں۔ دوستوں، آج کل سوشل میڈیا پر جدید امیہ اور ہاشمی کی خشک قبائلی جنگیں دیکھ کر مجھ سے بھی نہیں رہا گیا، اور اس خشک موسم کو ذرا تر کرنے کی خاطر شوق پیدا ہوا کہ آپ دوستوں کو ظافر جن کے قصے سے آگاہ کیا جائے، جو واقعہ کربلا کی روایت کا ایک اہم اور نہایت دلچسپ قصہ ہے۔ مختلف ذاکرین یہ قصہ مختلف طریقوں سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ظافر جن کے خاندان میں سے ایک بچہ میر انیس کی مجلس میں سے تعلیم لیتا تھا، جس نے انہیں ظافر جن کی کئی حالات سے آگاہ کیا جو ان کے علم میں نہیں تھے۔ بہرحال تمام روایتوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ ظافر جن راحیل نامی ایک جن کا بیٹا تھا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوں کی فوج کو شکست دینے کے بعد ان کا بادشاہ نامزد کر دیا تھا۔ جناب نیر مسعود صاحب نے اپنے طویل مضمون ظافر جن میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان تک یہ معلومات ایک دوسرے راوی جو کوئی عالم ہیں اور ایک کتب خانے میں اس کتاب کے ملنے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں ظافر جن کا قصہ نقل ہوا ہے۔ اس کتاب کا مصنف ایک تیسرا راوی ہے، جو واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں دریا کے سفر پہ تھا اور طوفان کے آثار تھے۔ ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا اور بس اتنا پتہ چلا کہ ایک بڑی سی لہر آئی ہے جو میری کشتی سے ٹکرا گئی ہے۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ شاید بے ہوشی میں میں کسی تختے پہ پڑے ہوئے تیرتا رہا اور آخر اس جزیرے تک پہنچ گیا۔ تھوڑی طاقت آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، وہ آواز دور سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑے قد و قامت کا سیاہ فام ایک شخص تھا، جس کے بال چہرے سے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے، اور وہ زاروں قطار روتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ آپ کون ہیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ جب تھوڑا مزید آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگا، میں ظافر جن ہوں۔ جب میں نے حضرت امام حسین کو شہید پایا تو اپنے عیال و اطفال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا کیونکہ حکم نہیں تھا۔ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا، اس غم میں سلطنت چھوڑ چکا ہوں اور اس جزیرے پہ قیام ہے۔ ہر شب جمعہ میری قوم یہاں آتی ہے اور ہم ایک مجلس برپا کرتے ہیں۔ کربلا میں ظافر جن کا قصہ ہم تک کئی حوالوں سے پہنچتا ہے۔ سوان ہے، ظافر جن کے مطابق امام حسین دشمن فوج پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ یک گرد بلند ہوئی اور ساتھ ہی عجیب شکل کے ایک مہیب آدمی سامنے آ گیا، جس کی سواری سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے۔ امام علیہ السلام کو ادب سے سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا، میں ظافر زاہد ہوں،
شاہ مرداں کا ادنا خادم ہوں، میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بیر العلم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ ان پر حکمران بنایا تھا۔ ان کا نام راحیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا۔ سب جن میری رعیت میں ہیں۔ حکم کریں کہ میں اپنی فوج لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام نے کہا، تم جن ہو، یہ انسان ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ ظافر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ امام بولے، وہ خدا کی رضا سے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو، اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں اس جنگ میں نہ بچوں۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشکش بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا کہ اجازت دیجیے اہل بیت کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ فرمایا، مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختی میں اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ظافر، تو لوٹ جا کہ اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ظافر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن جو داستان زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ کہ ظافر جن جب واپس گیا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آتے ہو؟ تو اس نے سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا۔ تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، دوڑو، امام کی مدد کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر ظافر جن بما اہل و عیال واپس آیا، لیکن تب تک شہادتیں ہو چکی تھیں۔ اور پھر یہ بیان سامنے آیا جس میں ظافر جن کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت کو شہید پایا تو اپنے اہل و اطفال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیران کے ساتھ رہے، لیکن کچھ نہ کر سکا کیونکہ مجھے اس کا حکم نہیں تھا۔ کچھ واقعات کے مطابق ظافر جن کہتا تھا کہ میں شہادت علی اکبر تک میدان کربلا میں موجود رہا۔ تاریخ سے پہنچنے والے واقعات کے مطابق ظافر جن 1930 تک زندہ رہا اور اب اس کا بیٹا شاہ کاظم جنوں کا حکمران ہے۔ ایران میں ایک علاقہ جعفر جن نام کا اب بھی موجود ہے۔ تاریخ سے اس بات کا بھی علم ہوا ہے کہ جنوں کی زیادہ تر مجلسیں جمعرات کو ہوتی ہیں اور عاشورے کے دوران ضروری نہیں کہ امام باڑے کی انسان انتظامیہ کو جنوں کی مجالس کا علم ہو، وہ انہیں بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ امام باڑہ نواب آصف الدولہ میں جنوں کی ہفتہ وار مجلس ایک عرصے تک ہوتی رہی ہے۔ جنوں کی حقیقت کیا ہے، وہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں دوستوں، اس بارے میں ہمارا مذہب ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے اور سائنس میں بھی اس کے اوپر طویل بحث موجود ہے، لیکن اس میں جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اس پوری داستان میں ایک سپر ہیرو کا ناکام لوٹنا ہے۔ یہ ایک انوکھی بات ہے، کیونکہ اگر سپر ہیرو کسی مہم میں شامل ہوتا ہے تو انجام تک اس کی جیت بہرحال دکھائی دیتا ہے، اور اگر وہ ہارتا ہے تو ایک بھرپور لڑائی کے بعد ہمیں اس کی ہار کا پتہ چلتا ہے۔ ظافر جن ایک ایسا کردار ہے جو باوجود جنوں کا سردار ہونے کے بے بس ہے۔ امام کا حکم نہیں ہے، امام مشیت ایزدی کے آگے سر جھکا چکے ہیں اور جو ہونا ہے وہ اٹل ہے۔ یہ کہنا تھا ظافر جن کا۔ دوستوں، اس قسم کا منظر نامہ جان جام پہلے سے طے ہے، وہاں ظافر جن کا کردار آخر کیا ہی کر سکتا تھا۔ ظافر جن کی بے بسی کا بیان مرزا عشق کے مرثیے میں تھوڑا سا دیکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ جب ظافر جن نے جنگ میں شمولیت کی اجازت مانگی اور امام حسین سے اس کو اس کی اجازت نہ ملی تو وہ مرثیے میں سے کچھ اس طرح کہتا ہے۔ بیان حیدر صفدر نے جب یہ فرمایا
نظر میں ایک اندھیرا سا دفتن چھایا، پھرا حسین کی جانب الگ سے گھبرایا، ادب سے باندھ کے ہاتھوں کو میں یہ چلایا، اگر غلام نہ اس وقت کام آئے گا، ہنسیں گے لوگ جہاں میرا نام آئے گا، کہیں گے سب کی امید اٹھ گئی بھلائی کی، بڑی حسین سے جعفر نے بے وفائی کی۔ دوستوں سوچیے کہ جعفر ایک جن تھا اور میدان کا پانسا پلٹنے پہ قادر تھا۔ بس یہ سوچیں کہ ایک انکار کا حکم پورا کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت آخری کردار امام زین العابدین اب جعفر جن مرثیے کی صورت میں کچھ اس طرح نصیحت کرتے ہیں: شریک حال ہوا اجر دے تجھے داغا، ہمارے سر کی قسم جا بس اب یہاں نہ ٹھہر، جو ہو سکے تو یہی بات سب سے ہے بہتر، ہمیشہ روئیو بے کس حسین کو جعفر۔ جعفر جن کا واقعہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں دوستوں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ یقیناً پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین اور ان کے اہل بیت اور اہل و عیال کو اور جعفر جن کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔